اور آخرت دونوں اس کل کے جز ہیں. بولیے دنیا اور آخرت دونوں اس کل کے جز ہیں. حاضرین مکرم، آپ ذرا تصور کیجئے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ نے جو تصور دین دیا، اگر اس کی روشنی میں سمجھا جائے تو آپ یوں سمجھیے کہ جس نے دین کو فقط دنیا پر حاوی قرار دیا، اس نے دین کا ایک بازو کاٹ کر الگ کر دیا، اور جس نے اسی طرح دین کو دنیا سے یا آخرت سے جدا سمجھا، اس نے بھی دین کے اعتبار کو کاٹ کر الگ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مسجد کے اندر کی زندگی دین ہے. آپ سارے بولیے مسجد کے اندر کی زندگی کیا ہے؟ بولیے دین ہے. بھئی جو بندہ نماز پڑھنے والا ہو، نماز کا پابند ہو، روزہ رکھنے والا ہو، نیکی کرنے والا ہو، اعمال صالحہ کرنے والا ہو، خیر کے کام کرنے والا ہو، آپ کہتے ہیں یہ بڑا دین کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ دیندار ہے، بڑا نیک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں چونکہ یہ مسجد سے اٹیچ ہے، مسجد سے جڑا ہے، لہذا یہ دیندار ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صرف یہ سمجھا کہ جو زندگی مسجد کے اندر کی ہے وہی کیا ہے؟ دین ہے. مگر یاد رکھ لیں جیسے مسجد کے اندر کی زندگی دین ہے، اسی طرح مسجد سے باہر کی زندگی بھی دین ہے. اگر نماز دین کا حصہ ہے، روزہ دین کا حصہ ہے، صوم، صلاۃ، حج، زکات، اعمال صالحہ، سجدہ، تلاوت، نوافل، دعائیں، مستجابات، یہ سب دین کا حصہ ہے. یاد رکھ لیں مسجد سے باہر کی زندگی جس میں نام تول، یہ سب دین کا حصہ ہے. لیتے سب دین کا حصہ ہے. تجارت، معیشت، کاروبار، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ بولیے سارے سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب دین کا حصہ ہے. اور میں اس پہ بھی قرآن مجید کی آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جیسے مسجد